السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی مرامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ ہر خبر کی جانکاری رکھ سکے اور گمراہ مت ہو اور غلط نیوزوں پہ توجہ مت دو۔ مل جھل کے رہو، آپسی اختلافات کو دور کرو، دلی رنجشوں کو دور کرو اور صاف ستھرے رہو اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے رہو تاکہ امان اور یکجہتی قائم رہے اور آپ لوگ مل جھل کے رہے اور اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج کا میرا یہ ایشو تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو کہ کل ناقص ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ دبئی کی کوہرام تھا، دبئی کا طوفان تھا، جو اپنے حرکتوں کی وجہ سے جو اس کو یہ دیکھنا پڑا یہ دن۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ تو ہماری عوام، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ حالات بہت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کا ایک ہی ذمہ دار ہے، وہ کون ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیونکہ اللہ کے گھر دیگر اندھیر نہیں ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تم جیسا کرو گے دوسروں کے ساتھ، جیسا سوچو گے، وہ تمہارے ساتھ بھی ویسا ہر حال میں ہوگا، ہر طریقے سے ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیکھا آپ نے جس طریقے سے انہیں جو کوشش کی تھی ایران پہ مارنے کی، ایران پہ مارا بھی تھا، اس نے ایران پہ مارا بھی، لیکن ایران نے ہوا میں ہی، آسمان پہ ہی اس کو پھاڑ دے کے جوابی کارروائی ایسی کی اس نے، ایران نے، پھر ایران اور لبنان نے مل کر، سیریا، لبنان اور ایران نے مل کر، جو کہ ابھی تک بھی جو ہے سو وہاں کی انگار بجھی نہیں۔ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، جیسی حرکت کرے انہوں ویسا ان کو سہنا پڑے گا۔ حالانکہ امریکہ نے بھی منع کیا اس کو اور سارے دنیا بولی غلط حرکت مت کر، تو اس کو جواب مت دے ایران کو۔ وہ جواب دے گا تو پھر پلٹا کے وہ تیرے کو اس کا جواب دے گا تیرے کو برابر، وہ خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ بڑا خطرناک آدمی ہے۔ ہم اس کے اوپر ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خود اس کے اوپر کارروائی کریں گے اور اس کے جتنا ہو سکتا اس کے اوپر پابندیاں عائد کریں گے۔ بلی کے خواب میں چچڑے دکھاتے رہے، جب کہ دنیا اب یہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ خود ایران اس سے پہلے بھی اس کے اوپر ایسی پابندی عائد کیا تھا اس نے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کارروائیوں کو کمی نہیں کیا اس نے اور اپنا کام کرتا رہا۔ اس کی دم کر کے رکھ دیا تھا اس کو، نہ اس کی بات مانا، نہ اس کی بات کے اوپر توجہ دی اس نے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ایسے پابندیاں، ایسے ان چیزوں کو جو ہے سو وہ اپنے آس پاس بھی آنے نہیں دیتا۔ جو دل میں آتا ہے حق کے لیے اور انصاف کے لیے وہ کرتا رہے گا۔ ابھی تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو حالات جو بنے ہوئے ہیں ابھی بڑے خطرناک ہے اسرائیل کے لیے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ یہ جو پلٹا کے جو جواب دیا، جو پہلے دن جو مارا تھا اس سے یہ دگنا رہا، کیونکہ اس کو پہلے ہی بول دیے تھے کہ جو ایسا تو اس کو جواب مت دے، اگر چاہے تو جوابی کارروائی کرے گا تو پھر وہ ایسی کارروائی کرے گا کہ تیرا وجود بھی مٹ جائے گا۔ وجود تو نہیں مٹا، ابھی کچھ جان باقی ہے اس کے پاس، لیکن یہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ایران ہر سطح سے، ہر طریقے سے وہ تیار ٹھہرا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کوریا اور رشیا، یہ تو لبنان، سیریا، یہ تو ہے بھائی، لیکن وہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ بیتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں، کیونکہ ان کا پرانا مسئلہ ہے نا وہ اس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، تو نکال لینے کی چکر میں وہ لوگ کہ ایسا کچھ ہو جائے کہ ہم ہمارا کام کر دے اور اس کو انجام تک پہنچا دے،
اس کے انجام تک پہنچا دے. یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا, ایسا ہو جائے گا. یہ تو تھرڈ ورلڈ وار تو جو ہے سو یہ میں سمجھتا ہوں جو سو اسٹارٹ تو ہو چکا ہے تقریباً. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو ہے سو دبے طریقے سے ہو رہا, لیکن ایران تو پورا فل اس میں بول چکا ہے کہ جو ہے سو میں ہر چیز کے لیے میں تیار ہوں. اب میرے لیے ایک ہی مقصد ہے, ایک ہی وہ ہے میری ڈیمانڈ ہے میری, فلسطین کو جلد سے جلد رہائی چاہیے, جلد سے جلد اس کو آزاد کرو, نہیں تو اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو. جو تم یہ دیکھ رہے ہیں یہ تو ابھی ٹرال ہے, یہ تو وہ ہے یعنی کیا بولتے وہ ابتدائی عشق ہے. آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. یہ اپنا انداز ہے بولنے کا, وہ تو ٹرال ہے بول دیا اس نے, تو یعنی وہ شروعات ہے بولنے کا مطلب اس کا. لیکن ہمارا لہجے میں ہم جو بولتے ہیں یہ تو ابتدائی عشق ہے, آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, مسئلے مسائل تو بڑے خطرناک اور پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ اس کے آثار تو ایسے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم الفاظوں میں دہرا بھی نہیں سکتے. صرف ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کسی طریقے سے امن و امان قائم کر دے, اور جو مظلوم ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے, اور ظالموں کا خاتمہ کر دے, آتنکیوں کا خاتمہ کر دے. یعنی یہ تو ہم حق ہے بولنے کا اور برابر بولتے رہیں گے. اور رہی بات آج بھی جو پٹاخوں کی آواز سنائی دے رہی ہے, وہاں پہ جو ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے, ضعیف جوان سب روڈوں پہ بھاگتے ہوئے, روتے ہوئے, چیختے ہوئے, چلاتے ہوئے نظر آئے. کسی کی آنکھ میں کپڑے تھے تو کسی کی آنکھ میں نہیں تھے. لیکن اس سے یہ فرق, جب لڑائی ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون ہے یہ کیونکہ یہ حال غزہ میں بھی ہوا ہے, فلسطین میں بھی ہوا ہے. تو اس لیے نہ اس کو روک سکتے ہیں نہ اس کو بول سکتے ہیں, کیونکہ انہوں خود شروعات کرے تھے, اب انجام ان کو بھگتنا پڑا. اور انہوں شروعات یہ سمجھ کے کرے کہ اس کی ساتھ کوئی بھی نہیں دیں گے, طاقت کوئی بھی آزمائیں گے نہیں, اور ان کے اوپر کوئی بھی حملہ نہیں کریں گے. ان کی یہ غلط فہمی تھی, جب یہ غلط فہمی ان کی دور ہو گئی بھی ہے. اگرچہ یہ وقت کے رہتے ہوئے ایران پہلے ہی کر دیتا اگرچہ, تو اتنا نقصان اور اتنے جانے جو غزہ میں جو گئے ہیں وہ کبھی نہیں جاتے بھائی. یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک سچائی ہے. لیکن دیر سے آئے درست آئے. اللہ جب توفیق دیتے ہیں, اللہ جب ہدایت دیتے ہیں, اللہ جب کسی سے کچھ کام لینا ہے تو ایسے ہی لے لیتے ہیں. اس لیے ہم یہ اس کے اگر ایسا ہو جاتا اگر مگر سے باہر نکل کر ہم دیکھیں کہ جو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اب یہ وقت آ گیا اس کے صفائی کا, جو ہے سو وہ برابر اپنا کام چل رہا ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. کیونکہ دیکھو ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اور باپ جنت کے دروازے کی چابی ہے. یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک سچائی ہے. کیونکہ اگرچہ تم ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے تو یقین مانو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی. ان کے اگرچہ دعاؤں میں شامل رہیں گے تم لوگ, ان کی دعائیں لیتے رہیں گے, اور ان کا دل نہیں توڑیں گے, تو تم لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. حشر کے میدان میں تم الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہیں گے. اور بڑوں کا دل مت دکھاؤ, ماں باپ کے علاوہ اپنے سے بڑوں کا اور چھوٹوں کا بھی تکلیف مت دو کسی کو. سارے مل جل کے رہنے کی کوشش کرو. اپنے اگرچہ خاندان والوں سے, دوست احباب سے بھی نا اتفاقیاں ہیں اور کچھ اختلافات ہیں تو بیٹھ کر بات چیت سے حل کر لو. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.